نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کچھ آتا تو آپ صدقہ تو خیرات کر دیتے ہیں، آپ مان لیں کہ کسی کی آپ ہیلپ کر دیتے ہیں، مدد کر دیتے ہیں، تو کتنی بڑی یہ نعمت ہے، کتنی بڑی نعمت ہے۔ اور اس دنیا کے اندر اگر کسی کی پریشانی کو، کسی کی تنگی کو آپ دور کر دیتے ہیں تو اس تنگی اور پریشانی کی وجہ سے اللہ رب العالمین آخرت کی پریشانی کو آپ سے دور کرے گا۔ اب دیکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، صحیح بخاری مسلم کے اندر ہے، جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا ہے کہ مسلمان کون ہے کہ ایک مسلمان دوسرے مسلمان کے اوپر ظلم نہیں کرتا، ایک مسلمان دوسرے مسلمان کے اوپر ظلم نہیں کرتا، اور نہ تو ظلم ہونے کو وہ پسند کرتا ہے کہ کسی مسلمان بھائی پر اس کے ظلم ہو۔ المسلم اخو المسلم، آپ نے فرمایا کہ ایک مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہے، ایک مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہے، لا یظلمہ ولا یسلمہ، نہ تو ظلم کرتا ہے اور نہ ظالم کے حوالے کرتا ہے کہ اس کے اوپر ظلم ہو، ظالم کے حوالے بھی نہیں کرتا ہے۔ ابھی کی حالت آپ دیکھ لیں کہ ایک مسلمان کو اگر کسی سے کسی معاملے میں لے کر کے اختلاف ہو جائے تو اس مسلمان بھائی کے خلاف وہ جا کر کے کافروں کے پاس شکایت لے کر کے جاتے ہیں اور کافروں سے مرواتے ہیں، پٹواتے ہیں، یہاں تک کہ ان کو سلاخوں کے پیچھے ڈلوا دیتے ہیں۔ آپ سے اگر مان لے کوئی معاملہ ہو جائے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ اپنے بھائی کے اوپر ظلم کروائیں، ہاں آپ کا حق لیا ہے، آپ ان سے مطالبہ کریں، جتنا اس نے آپ کا حق لیا ہے مطالبہ کریں، آپ ان سے لیں۔ لیکن مسلمان کی یہ پہچان نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بتلایا کہ مسلمان یہ آپس میں بھائی بھائی ہیں۔ کسی بھی خطے میں آپ کہیں بھی رہ رہے ہیں، دوسرے خطے کے جو مسلمان ہیں ان کو تکلیف ہوتی ہے تو آٹومیٹک ہمارے دل میں درد ہوتا ہے، تکلیف ہوتی ہے کہ ہمارے مسلمان بھائی کے اوپر ظلم ہو رہا ہے۔ تو یہ تو دلی چیز ہے، یہ تو اللہ کی طرف سے ہے کہ ایک مسلمان دوسرے مسلمان بھائی سے محبت کرتا ہے اور اس کے تعلق سے اپنے دل میں اچھا گمان رکھتا ہے، اچھی سوچ رکھتا ہے، اچھی رائے رکھتا ہے۔ تو آپ نے کیا فرمایا؟ المسلم اخو المسلم لا یظلمہ ولا یسلمہ، مسلمان نہ تو ظلم کرتا ہے اور نہ ظلم ہونے دیتا ہے، نہ ظالم کے حوالے کرتا ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من کان فی حاجت اخیہ کان اللہ فی حاجتہ، جو اپنے بھائی کی حاجت کو پوری کرتا ہے تو اللہ رب العالمین اس کی حاجت کو پوری کرے گا۔ جب تک بندہ اپنے بھائی کی ضروریات کو دیکھتا رہتا ہے اللہ رب العالمین اس کی ضروریات کو دیکھتا ہے۔ من کان فی حاجت اخیہ کان اللہ فی حاجتہ۔ اب پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من فرج عن مسلم کربۃ فرج اللہ عنہ بہا کربۃ من کرب یوم القیامہ، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی مسلمان اپنے مسلمان بھائی سے کسی پریشانی اور تنگی کو دور کر دیتا ہے، کسی پریشانی میں ساتھ دے دیتا ہے، تو اس کی وجہ سے اللہ رب العالمین قیامت کے دن اس کی کسی بڑی پریشانیوں میں سے کسی پریشانی کو ٹال دے گا، ہٹا دے گا۔ اس کی وجہ سے کہ دنیا میں اگر کسی بھائی کی کسی پریشانی کو اگر ٹال دیا، اس میں ساتھ دے دیا ہے، تو اس کی وجہ سے اللہ رب العالمین قیامت کی بڑی پریشانیوں میں سے کوئی پریشانی کو ٹال دے گا۔ کتنی بڑی بات ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ جو مسلمان ومن ستر مسلما سترہ اللہ یوم القیامہ، جو اپنے مسلمان بھائی کی پردہ پوشی کرے گا نا، جو کرتا ہے اس کے بدلے اللہ رب العالمین قیامت کے دن پردہ پوشی کرے گا۔ ایک مسلمان بھائی کے عیب کو ظاہر کرنا، افشا کرنا، اظہار کرنا یہ اچھی بات نہیں ہے، اللہ کہ مان لے اگر کوئی آدمی ہے جو مجرم ہے، جرم کو معاشرے کے اندر بڑھاوا دے رہا ہے، برائی کو عام کر رہا ہے، تو ایسے شخص سے آگاہ کیا جا سکتا ہے، ایسے شخص سے آگاہ کیا جا سکتا ہے۔ ورنہ مسلمان کی اگر کوئی ستر پوشی کرتا ہے تو اس کی وجہ سے اللہ رب العالمین قیامت کے دن اس کے اوپر پردہ ڈالے گا۔ کتنی بڑی فضیلت والی بات ہے، اور کہ جس کو اللہ رب العالمین قیامت کے دن اس نعمت سے نواز دے تو کیا کم ہے؟ دنیا میں مان لے کہ چند لوگ آپ کے بارے میں سنیں گے، لیکن قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اگر ظاہر کر دے تو سارے لوگ جانیں گے، آپ کے رشتہ دار، قریبی یا ہمارے جو رشتہ دار ہیں، جو بھی ہے دنیا کے لوگ دیکھیں گے۔ تو اللہ رب العالمین قیامت کے دن اگر کسی کو رسوا کرنا چاہے گا تو عام لوگوں کے سامنے ظاہر کر دے گا۔ اسی طرح سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، صحیح مسلم کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من نفس عن مؤمن کربۃ من کرب الدنیا،
کہ کسی مسلمان بھائی سے دنیا کی کسی پریشانی کو کوئی دور کر دیتا ہے، کسی بھی پریشانی میں آپ ساتھ دے دیتے ہیں، اس کی پریشانی کو آپ دور کر دیتے ہیں، تو اس کے بدلے اللہ رب العالمین قیامت کی پریشانیوں میں سے کوئی پریشانی آپ سے دور کر دے گا۔ بیکار نہیں ہے۔ ہاں، مطلب کیا ہے اس سب کا؟ مقصد کیا ہے؟ کہ رضا الہی کے لیے ہو، اللہ کے لیے ہو، دکھاوا نہیں۔ دکھاوا تو اللہ کو پسند ہی نہیں ہے۔ آپ کسی کی مدد کرتے ہیں، کس لیے مدد کرتے ہیں؟ اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے، اللہ کی رضا جوئی حاصل کرنے کے لیے کرتے ہیں، تب قیامت میں اللہ رب العالمین آپ کی پریشانی کو دور کرے گا، اس کے بدلے کہ آپ نے کسی مسلمان کی پریشانی کو دنیا کے اندر دور کیا تھا، اس کی پریشانی میں آپ نے ساتھ دیا تھا، جس کے بدلے اللہ رب العالمین قیامت میں آپ کی پریشانی کو دور کرے گا۔ اسی طرح سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَمَن يَسَّرَ عَلَى مُعْسِرٍ، جو کسی مسلمان پر آسانی کرے گا۔ کس مسلمان پر؟ جو پریشان ہے، جس کے ساتھ تنگی ہے، پریشانی میں زندگی گزر رہی ہے، تو اس کے ساتھ اگر آسانی کرے گا تو اس کے بدلے اللہ رب العالمین قیامت کے دن آسانی کرے گا، قیامت کے دن آسانی کرے گا۔ یعنی آپ جو کرتے ہیں نا، یہ بلا فائدہ نہیں ہے، بلا فائدہ نہیں ہے، بشرطے کہ آپ اللہ کے لیے کریں۔ اللہ کے لیے اگر آپ کرتے ہیں یہ کام تو آخرت میں آپ کو اس کا بدلہ ملے گا۔ اور اللہ تعالیٰ قرآن میں فرمایا نا ان اللہ لا یضیع اجر المحسنین، جو احسان کرنے والے ہیں نا اس کے اجر کو اللہ تعالیٰ ضائع نہیں کرتا، پورا اور اللہ کے یہاں تو بھرپور ہے، بڑھا چڑھا کر کے اللہ رب العالمین دے گا۔ تو دنیا کیا ہے میرے بھائی؟ اگر دنیا میں کسی مسلمان کی اگر آپ مدد کر دیتے، جو ہی بھی جس حساب سے بھی ہو، مان لے اچھی رائے دے دیتے، آپ اچھی بات کی طرف رہنمائی کر دیتے ہیں، یا مان لے کہ کوئی چل نہیں سکتا ہے اس کو آپ کو دور تک چلا دیتے ہیں، لے جاتے ہیں، سواری پہ بیٹھا لیتے ہیں، کسی بھی ناحیے سے، یعنی یا روپیے پیسے کی مان لے ضرورت ہے، اس کے حساب سے آپ اس کی ہیلپ کر دیتے ہیں، مدد کر دیتے ہیں، تو اس کے بدلے قیامت کے دن آپ کی پریشانی کو اللہ رب العالمین دور کرے گا۔ آپ کی کوئی پریشانی ہے دنیا کے اندر جو آپ نے کیا ہے، اس کے بدلے آخرت میں پریشانی کو دور کرے گا۔ اسی طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا، وہی بات کہ اللہ رب العالمین اپنے بندے کی مدد میں اس وقت تک رہتا ہے جب تک بندہ اپنے بھائی کی مدد میں رہتا ہے۔ اللہ فی عون العبد ما کان العبد فی عون اخیہ، جب تک آپ اپنے بھائی کی مدد کرتے رہیں گے نا، اللہ رب العالمین آپ کی مدد کرے گا، آپ کی مدد میں رہتا ہے۔ ایک کم بڑی نعمت ہے۔ تو مسلمان کو چاہیے کہ ایک مسلمان دوسرے مسلمان کی مدد کرے، ہر لائن میں اس کی رہنمائی کرے، اپنے بھائی کے لیے وہی چیز پسند کرے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے، جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بھی ہے کہ جو اپنے لیے پسند کرتے ہو وہ اپنے بھائی کے لیے پسند کرو۔ جس طرح سے ایک انسان اپنے لیے اچھی چیز سوچتا ہے، اپنے بھائی کے لیے وہ اچھی چیز سوچے گا۔ آج دیکھیے نا، ہمارے معاشرے میں بہت سارے ایسے بھی لوگ ملتے ہیں، اور یہ چیز تو انسان کے اندر یہ شیطانی وسوسہ کہہ لے یا شیطان کی طرف سے ہے۔ جب ہمارا کوئی بھائی اچھا کام کرتا ہے، اچھا پہنتا ہے، یا اللہ کی نعمت ہے اس کو حاصل ہے، تو اسے حسد اور جلن کرنے لگتے ہیں، اسے حسد کرنے لگتے ہیں۔ حالانکہ آدمی کو حسد کرنے سے کچھ نہیں ملے گا، اس کا خود نقصان ہوتا ہے، خود نقصان ہوتا ہے۔ ہاں، بہت سارے لوگ یہ ہے کہ اپنے دوسرے مسلمان بھائی کو حقیر سمجھتے ہیں، تو حقیر بھی نہیں سمجھنا چاہیے۔ دیکھیے، دونوں طرف بات ہے، حقیر نہیں سمجھنا چاہیے۔ اگر آپ کے پاس مال ہے، آپ کے پاس صحت یابی ہر کچھ ہے، تو آپ کو دوسرے کو کمتر نہیں سمجھنا چاہیے۔ اگر کسی کے پاس ہو جاتا ہے نا، تو وہ سمجھتا ہے کہ میں نے کیا کچھ کر لیا ہے، کیا کچھ کر لیا ہے، اس لیے دوسرے کو اہمیت ہی نہیں دیتے۔ جو غریب طبقے کے لوگ ہیں، جو کمتر ہیں، جن کے پاس مال نہیں ہے، تو ان کو اہمیت ہی نہیں دیتے ہیں۔ اور آج کل کی دنیا میں جن کے پاس مال ہے اس کی زیادہ اہمیت ہے، زیادہ اہمیت ہے، چاہے وہ عقل رکھتے ہوں یا نہ رکھتے ہوں، ان کے پاس اچھی رائے ہو یا نہ ہو، پیسہ ہے تو وہ سب سے آگے ہے، سب سے پہلے ان کو یاد کیا جاتا ہے، فلاں آدمی کو لاؤ، مالداری کی بنیاد پر۔ حالانکہ اسلام میں مالداری کے حساب سے کہ مالداری کو ہی یہ مقام حاصل نہیں ہے۔ اگر کوئی اچھی رائے دیتا ہے، ہر ایک کو، معاشرے میں ہر ایک کا مقام ہے۔ معاشرہ آدمی کیسے قائم کرتا ہے، معاشرہ کیسے تشکیل میں آتا ہے؟ ایک آدمی سے نہیں، چند افراد پہ، چند لوگوں پہ معاشرہ قائم ہوتا ہے، اور ایک دوسرے کے ساتھ اچھا برتاؤ، دکھ درد میں ایک دوسرے کی مدد ہونی چاہیے، بجائے اس کے کہ آپ
دوسرے کو آپ گھٹیا سمجھے، دوسرے کو آپ غلط نظریے سے جانیں اور اس کو حقیر جانیں، تو اسلام ہمیں اس چیز کی تعلیم نہیں دیتا، اس سب سے ہمیں منع کرتا ہے، بلکہ دوسروں کے ساتھ رواداری، ہمدردی اور اس کے لیے مان لیں پریشانی میں آپ ہاتھ بٹائیں، اور یہی تعلیم نبی صلی اللہ علیہ وسلم دی ہے نا۔ جب مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ پہنچے تو کس طرح سے انصاریوں نے مہاجروں کی مدد کی، دیکھ لیں، وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، خود اپنی ضرورت ہوتی لیکن پھر بھی دوسرے کو ترجیح دیتے، بھوکا بھائی کو جب جانتے کہ بھوکا ہے تو ان کو کھلا دیتے، خود بھوکے رہ جاتے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب بھائی چارہ قائم کیا انصاریوں اور مہاجروں کے درمیان، دیکھیں کہ انصاریوں نے کہا کہ ہمارے پاس 2 بیوی ہیں، یعنی بعض نے کہا کہ ایک کو طلاق دے دیتا ہوں، پھر عدت سے نکلنے کے بعد تم شادی کر لینا اسے۔ بعض نے کیا کیا، اپنی جائیداد میں اس کو حصے دار بنایا۔ کس طرح سے مدد کی گئی وہاں، اور کس طرح سے ایک مسلمان دوسرے مسلمان کی مدد کی۔ لیکن ہم آج دیکھ لیں ہم کس طرح سے کیا کرتے ہیں، ہمارا رویہ، ہمارا طریقہ اور ہمارا سلوک دوسروں کے ساتھ کیسا ہے، دوسروں کے ساتھ جو اسلام نے جو تعلیم دیا ہے نا۔ اور اسی لیے ہم مان لیں کہ مسلمان قوم آپس میں ہم ایک دوسرے کو غلط جانتے ہیں، دوسرے سے آپس میں لڑتے ہیں، دوسرے کو ہم گھٹیا سمجھتے ہیں، برا سمجھتے ہیں، جس کی وجہ سے آج ہمارے اوپر پریشانیاں آ رہی ہیں۔ وجہ ہم اپنے کرتوت کو نہیں دیکھتے، ہم اپنے کارنامے کو نہیں دیکھتے، ہم سمجھتے ہیں کہ نہیں ہم جو بھی بول رہے ہیں نا، ہم جو بھی کر رہے ہیں ہم ہی اچھے ہیں، حالانکہ انسان کو جائزہ لینا چاہیے۔ اس لیے اسلام نے یہ بھی کہا ہے نا کہ اپنا جائزہ لو، خود آدمی کو اپنا جائزہ لینا چاہیے، اپنی گریبان میں دیکھنا چاہیے کہ ہم کہاں ہیں، ہم کس قدر ہیں۔ ہم مان لیں کہ نماز پڑھ لیتے ہیں تو سوچتے ہیں کہ ہم بہت بڑا کام کر لیے ہیں، بس اسی پہ خوش ہیں، زبان کی حفاظت نہیں کرتے ہیں، گالی دیتے ہیں، دوسروں کے ساتھ ہمارا برتاؤ اچھا نہیں ہوتا، تو ہم صرف نماز ہی پڑھ لینے سے یہ کافی ہے کیا؟ اسلام صرف نماز ہی کا نام ہے؟ نہیں، سب کچھ کا، ہمارا چلنا پھرنا اٹھنا بیٹھنا، دوسروں کے ساتھ ہمارا معاملہ کیسا ہے، نہیں ہے، ہر چیز کے معاملے میں اب اسلام کو دیکھ لے کہ اسلام میں تعلیم موجود ہے۔ ایک ہی چیز میں نہیں کہ آپ نماز پڑھ لیں، اللہ سے آپ کا رابطہ بہت بہتر ہے، لیکن حقوق العباد کا جو معاملہ ہے تو آپ اس کو بھلا دیں، اس کو آپ بھول جائیں۔ یہاں جو رابطہ ہونا چاہیے وہ رابطہ آپ کا کٹا ہوا ہے، رب سے تو آپ کا رابطہ ہے، تو بھائی سب کا الگ الگ حق ہے نا، اللہ کا حق الگ ہے، اللہ کے حقوق میں آپ کمی نہ کریں، بندوں کے جو حقوق ہے بندے کے حقوق دیں آپ، تب جا کر کے ہوگا۔ ایک چیز کو آپ اپنا لیتے اور دوسری میں آپ کمی اور کوتاہی کرتے دوسرے حق میں، تو پھر اللہ کے یہاں اس کے بارے میں آپ پوچھے جائیں گے، آپ کی پکڑ ہوگی۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہم مسلمان ہیں، ہمیں مسلمانوں جیسی زندگی جینی چاہیے، جس طرح اسلام نے ہمیں کہا۔